موجودہ حالات میں انسانی قدروں کی پامالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ بات عام ہے اور ہم روزانہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تنزلی کی کس دہانے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ ہماری نسلیں کس طرح برباد ہو رہی ہیں، ہماری نسلیں جو روش اختیار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم ہمیں معاف کرے کہ ہم آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں ہماری نسلیں کس دہانے پر ہوں گی، یہ سوچ کر کے دل دہل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کا زمانہ کیا تھا، اور آج کے دور، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور کیسا ہے، آج کے نوجوانوں کے حالات کیسے ہیں، ان کے افکار کیسے ہیں، ان کی فکری نظریات کیا ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یوں ہی بالکل آوارہ جانوروں کی طرح چھوڑ دیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے چھوڑ کر کے بری ہو جائیں گے، ہم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی، تو یہ ہماری نادانی ہے یا ہماری بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور پوچھ کرے گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ انٹرنیٹ، موبائل کا زمانہ ہے، اینڈرائیڈ فون کا زمانہ ہے، آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو نوجوان بچے، کم سن بچے، کم عمر کے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے پھرا کرتے ہیں، اور وقتی ضروریات یا سہولیات کے نام پر، ضروریات کے نام پر ہم اپنے بچوں کو یہ ایک ایسا آلہ ان کے ہاتھ میں پکڑا چکے ہیں۔ ایک تو ضرورت بھی ہے اس زمانے کے لحاظ سے، لیکن ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل یا انٹرنیٹ اس طریقے کی جو دیگر سہولیات اپنے بچوں تک مہیا کرا رہے ہیں، ہمیں ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اس کی نگرانی بھی کریں، نگرانی کے پیش نظر اپنی اولادوں کو رکھیں، ورنہ یہ بگڑتا معاشرہ، یہ بگڑتا ہوا ماحول ہماری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان، ایک فرد سے افراد تشکیل پاتے ہیں، اور افراد سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور وہ فرد جو معاشرے کا حصہ ہے، اگر ہم نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، اس کو اسلامی سانچے میں نہیں ڈھالا، اسلامی تربیت نہیں کی، اگر ہم نے اسے اللہ و رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ کی، خدا کا خوف نہ پیدا کیا، فکر آخرت نہ پیدا کی، تو یہ ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر ہم ایک فرد کی تیاری کرتے ہیں، ہم ایک فرد کو اسلامی سانچے میں ڈھالتے ہیں، اگر ہر انسان، ہر والدین صرف اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالے، اسلامی شعور سکھائیں، تو انشاءاللہ وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک فرد کر کے پورا کا پورا معاشرہ اسلامی سانچے میں ڈھل جائے گا۔ ورنہ حال یہی ہے کہ اگر کسی نالے میں ڈوبتے ہوئے ڈبکی لگانے والے کسی انسان کے اوپر جیسے ہم پاکیزگی، طہارت کا تصور نہیں کر سکتے، ویسے ہی ان دلسوز ماحول میں، ان نامساعد حالات میں پلنے والے بچے، ان پرفتن دور اور غلاظتوں میں پلنے والے بچے ہمارے معاشرے کو کبھی خوبصورت نہ بنا سکیں گے، کبھی امن و سکون کا یہ معاشرہ گہوارہ نہیں ہوگا۔ آخر یہ ذمہ دار ہے کون؟ ہمارے جو بچے بگڑ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ عموماً والدین یہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ بگڑی ہوئی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے، سوال کیا جائے، تو ماں باپ کے اوپر ذمہ داری عائد کرتی ہے، باپ ماں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، قصوروار ٹھہراتا ہے، ماں کہتی ہے کہ آپ کی دین ہے بچے کے باپ کو، کہ آپ کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا، اور باپ کا کہنا ہوتا ہے ماں کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا۔ حضرات محترم، یہ کہنے سے یہ چھٹکارا ملنے والا نہیں، یہ کہنے سے ہم بری و ذمہ نہیں ہوں گے، بلکہ بچے کی تربیت، اولاد کی تربیت صرف ماں یا محض باپ کی نہیں،
بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں، اور انہیں جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، ہمیں تنبیہ دلائی ہے، پروردگار عالم نے خبردار کر دیا ہے، پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اے ایمان والو، اس جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ ایسی ہے، وہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس پر طاقتور فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ فرشتے تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ہے، جو پروردگار عالم نے حکم دے دیا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ یہ انسان نہیں ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، پروردگار عالم نے انسانوں کو حکم دیا نماز پڑھو، انسان نماز سے دور نظر آ رہا ہے، پروردگار عالم نے حکم دیا روزہ رکھو، انسان روزے سے بھی دور نظر آ رہا ہے، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ کسی بھی کمزور کو نہ ستاؤ، تکلیف نہ دو، انسان اس میں بھی ملوث نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں جو نافرمانی کریں گے۔ اور یہاں تو گھوس اور رشوت کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انسان آج کی اپنی زندگی میں اقتدار پاتا ہے تو رشوت اور گھوس لے کر کے جو کام نہیں کرنے اسے بھی انجام دے دیتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہاں تو رشوت بھی نہیں چلے گا، یہ فرشتے تو رشوت بھی نہیں لیں گے، اور نہ ہی ہمارے رونے سے، ہمارے گڑ گڑانے سے یا معافی طلب کرنے سے، سفارش کرنے سے فرشتے مان جائیں گے۔ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند اور ایسے پابند ہیں کہ جو پروردگار عالم نے حکم دے دیا ہے اس کو ضرور بجا لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں خبردار بھی کر دیا ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کی امتیوں، اے مسلمانوں، تم اپنی اس دنیاوی زندگی میں اپنی آخرت کو سنوارو، خود بھی جہنم سے بچو، اور ساتھ ہی ساتھ جو تمہارے اولادیں ہیں، جو تمہاری نسلیں ہیں، انہیں بھی اس آگ سے بچا لو، اس لیے کہ وہاں پر میں نے سخت فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ فرشتے تمہاری ایک نہ سنیں گے، اگر میرا حکم ہو گیا تو وہ ضرور تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ہمارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیارے صحابہ، اپنے صحابہ کو پڑھ کے جب یہ آیت کریمہ سنائی حضور نے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنی اولادوں کو، ہم اپنی نسلوں کو اور خود کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ آقا فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب ہے، اور ان کاموں سے روکو جو پروردگار عالم ناپسند فرماتا ہے۔ قربان جائیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چند جملوں میں، ان چند الفاظوں میں پروردگار عالم کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا کا پورا اسلام رکھ دیا، اور اسلام کی پوری روح بیان فرما دی کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے اسے تم بخوبی بجا لاؤ، اور دل و جان سے اس پر لبیک کہو، جس سے پروردگار عالم منع فرما رہا ہے یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس سے تم رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، یہ پروردگار عالم کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اور آگے بخاری شریف ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولادوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تمام نگہبانوں سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ پوری رعایا کا نگہبان ہے، اور کل قیامت کے دن پوری رعایا کے بارے میں اس بادشاہ سے پوچھے گا پروردگار عالم۔ اور آقا فرماتے ہیں
کہ مرد اپنے گھر اور اپنی اولاد کا نگہبان ہے، اس سے اس کی اولاد، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عورت اپنے خاوند یعنی شوہر کے اولاد اور اس کے گھر کا نگہبان ہے۔ عورت سے اس کے شوہر کی اولادوں اور گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اس حدیث مبارکہ میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو سمیٹ دیا ہے۔ اب کوئی انسان بچا نہیں، اس لیے کہ جو باپ ہے وہ کل بیٹا تھا، اور جو آج بیٹا ہے کل آنے والے وقت میں وہ باپ بنے گا۔ جو ماں ہے کل بیٹی تھی، جو آج بیٹی ہے کل آنے والے وقت میں وہ ماں بنے گی۔ تو پروردگار عالم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری بتا کر کے، بادشاہ کی ذمہ داری بتا کر کے، پورے معاشرے کی ذمہ داری کو بتا دیا ہے۔ اور اگر یہ دونوں ماں باپ اپنی ذمہ داری کو بجا لائیں محسن خوبی کے ساتھ حضور کے فرمان کے مطابق، تو یقیناً اولادیں جو اس دنیا میں ہوں گی، وہ جب جس جیسے عمر کو پروان چڑھے گی ویسے ان کے اندر اخلاق بھی پروان چڑھے گا، ان کے اندر دینی شعور پروان چڑھے گا، ان کے اندر ملی جذبات پروان چڑھیں گے۔ اور اس طریقے سے جب کسی بچے کی تربیت ہوگی تو آنے والے وقت میں جیسے ہی وہ اپنے شعوری کی عمر کو پہنچے گا تو ایک معاشرے کا بہترین فرد بن کر کے ابھرے گا۔ اور جب ہر بچہ معاشرے کا بہترین فرد اور شریف النفس انسان بن کر کے ابھرے گا تو یقین جانو پیارے، وہ ایسا ماحول ہوگا جس کا تصور ہم صرف اور صرف مذہب اسلام کی پاسداری کر کے ہم کر سکتے ہیں، ورنہ مذہب اسلام سے ہٹ کر کے، اسلام کی نافرمانی کر کے ہم ایسے معاشرے، ایسے ماحول کا تصور نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی ماحول میں زندگی گزارے، ہمارا معاشرہ اسلامک ہو، تو ہمیں ضرور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے بگڑنے کا سبب کیا ہے؟ اولادیں ہماری کیسے بگڑ جاتی ہیں، یا پھر ہماری اولادیں جو ہیں ان کی تربیت کا سلسلہ کب شروع کیا جائے؟